اور کوشش کریں کہ مختصر وقت میں ہی اپنی گفتگو مکمل کریں تاکہ جو تفصیلی خطاب ہے وہ پروفیسر ڈاکٹر مسعود قاسم صاحب کا ہوگا، ہم ان کو سماعت فرما سکیں۔ اللہ تعالیٰ تمام علماء کرام کی زندگی میں برکتیں عطا فرمائے۔ دوران خطاب آپ کے سامنے تشریف لائے ہیں بلبل قرآن فضیلت الشیخ حضرت مولانا محمد سردار عابد صاحب۔ میں انہیں دل کی اتھاہ گہرائیوں سے خوش آمدید کہتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ ان کی صحت میں، علم و عمل میں برکتیں عطا فرمائے۔ اسی طرح حاجی شبیر صاحب تشریف لائے ہیں، میں انہیں بھی خوش آمدید کہتا ہوں۔ حاجی منظور صاحب، محترم اکرم انصاری صاحب، سب دوست جو تشریف لائے ہیں ہماری دعوت پہ، میں انہیں دل کی اتھاہ گہرائیوں سے خوش آمدید کہتا ہوں۔ اب آپ کے سامنے تشریف لاتے ہیں پروفیسر ڈاکٹر عبدالرزاق ظہیر صاحب، وہ آپ کو نصیحت فرماتے ہیں۔ پروفیسر ڈاکٹر عبدالرزاق ظہیر صاحب۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ۔ برادر مکرم حضرت مولانا عبداللہ اسد صاحب اور ان کے رفقاء نے آج کی اس خوبصورت بزم کا اہتمام کیا۔ اللہ تعالیٰ ان کی محبت کو اور دینی خدمات اور جذبات کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے۔ خصوصی خطاب ممتاز عالم دین برادر مکرم محترم ڈاکٹر مسعود قاسم صاحب کا ہے۔ ان کا خطاب سننے کے لیے ہی ہم حاضر ہوئے، لیکن برادر مکرم مولانا ابو بکر جمیل صاحب کثیر علماء کی موجودگی میں امتحان لینے کی کوشش کر رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو دنیا اور آخرت کے امتحانوں میں کامیاب فرمائے۔ برادر مکرم محترم قاری عطاء الرحمن راشد صاحب کی زبانی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان اور عظمت آپ سماعت فرما رہے تھے، تو میں صرف برادر مکرم کا حکم مانتے ہوئے ایک دو باتیں عرض کرنا چاہتا ہوں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو رب کائنات نے خلق عظیم کا مالک بنا کے بھیجا، اور آپ علیہ الصلاۃ والسلام سے پوچھا گیا کہ اللہ کے رسول نیکی کیا ہے؟ تو نبی کائنات علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، البر حسن الخلق، نیکی تو اچھے اخلاق کا نام ہے، یعنی اچھا اخلاق ہے تو نیکی بھی ہے، اور اگر اخلاق اچھا نہیں تو نیکی بھی کوئی نہیں۔ آج کے دور میں بھی اگر دکان سے ہم کوئی سامان لینے جائیں، دکاندار اگر اچھے اخلاق سے پیش نہ آئے تو ہم اگلی دفعہ اس دکان پہ نہیں جاتے، چاہے ہمارے گھر کے قریب ہی کیوں نہ ہو۔ اور اخلاق سے پیش آنے والا مہنگی چیز بھی فروخت کر دیتا ہے۔ اس لیے دین کا کام کرنا، دوسروں کو دین کی دعوت دینا، یہ ہر مسلمان کی ذمہ داری ہے، اور اس میں کامیابی تب ہے جب انسان کا اپنا اخلاق اچھا ہو، اپنا اخلاق اچھا ہو۔ یہ تو ہم کہتے ہیں کہ اخلاق اچھا ہو، لیکن اچھا اخلاق کیا ہوتا ہے؟ یعنی اگر ایک دو جملوں میں ہم کسی کو بتانا چاہیں کہ یہ اچھا اخلاق ہوتا ہے تو کیا کہیں گے؟ امام عبداللہ بن مبارک رحمہ اللہ تعالی نے بڑے مختصر انداز میں 3 جملوں کے اندر اس کی وضاحت کر دی۔ امام صاحب فرماتے ہیں، اچھا اخلاق بسط الوجہ و بذل المعروف و کف الاذی۔ اگر کسی بندے میں 3 چیزیں ہیں تو سمجھ لیجئے اس کا اخلاق اچھا ہے، اور اگر 3 چیزیں نہیں ہیں تو اخلاق بھی اچھا نہیں ہے۔ سب سے پہلی بات بسط الوجہ، کسی کو جب ملنا، ملاقات کرنا تو کھلے ہوئے چہرے سے، ہنستے مسکراتے خوشی سے ملنا، یہ اچھے اخلاق کی علامت ہے۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تبسمک فی وجہ اخیک لک صدقہ، اگر تم اپنے بھائی دوست سے مسکراتے ہوئے خوشی سے مل ہی لو تو یہ خوشی سے ملاقات کر لینا یہ بھی تمہارے لیے صدقہ ہے، یہ اچھا اخلاق ہے۔ اور دوسری بات امام صاحب فرماتے ہیں، وبذل المعروف، ہر کسی کے ساتھ بھلائی کرنا، اچھائی کرنا، بھلا کرنا، یہ کوشش کرنا
کہ میں ہر کسی کا بھلا کروں جتنا ہو سکے. کوئی جانتا ہے یا نہیں جانتا، رشتہ دار ہے یا نہیں، دوست ہے یا نہیں، ہر کسی کا بھلا، ہر کسی کی خیر اور ہر کسی کے فائدے کی کوشش کرنا. اپنے عمل سے، اپنی زبان سے نقصان نہیں، فائدہ. اور تیسری بات وہ بھی اسی کا حصہ ہے، وَكَفُّ الْأَذَىٰ، تکلیف کو روک لینا. اپنی زبان، ہاتھ، عمل، کردار، رویے سے کسی کو پریشان نہ کرنا. یہ 3 چیزیں، اور یہ آج کا سبق ہے میرے لیے بھی اور انشاءاللہ آپ کے لیے بھی یاد دہانی ہے. اچھے اخلاق کی علامت کیا ہوئی؟ کسی کو ملنا ہے تو خوشی سے، اور ہر کسی کا فائدہ اور بھلا، اور نقصان اور تکلیف اور پریشانی کسی کو بھی نہیں دینی. یہ اچھا اخلاق ہے. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہے، خالق الناس بخلق حسن، لوگوں کے ساتھ اچھے اخلاق سے پیش آیا کرو. اور قیامت کے دن جب نیکیوں اور برائیوں کو تولا جائے گا تو سرور کائنات علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، نیکیوں کے پلڑے میں سب سے وزنی چیز جو ہوگی وہ انسان کا اچھا اخلاق ہوگا، انسان کا اچھا اخلاق. اور جب ایک دفعہ نبی کریم علیہ السلام گھر میں تشریف لائے، آپ پہ خوف طاری ہوا، اور حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا ام المومنین، آپ نے انہیں فرمایا خشیت علی نفسی، میرے اوپر خوف کی کیفیت طاری ہے. تو ام المومنین خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا نے آپ کی چند صفات اور اخلاق کے چند پہلوؤں کا تذکرہ کرتے ہوئے آپ کو ان الفاظ میں تسلی دی، کلا، ہرگز نہیں، فواللہ، ابشر، فواللہ لا یخزیک اللہ ابدا، میرے آقا خوش ہو جائیے، خدا کی قسم ہے اللہ آپ کو بے یار و مددگار نہیں چھوڑے گا. کیوں؟ آپ کا اخلاق اعلیٰ ہے. کون کون سی باتیں جو گھر والوں نے گواہی دی؟ باہر والے تو گواہی دے دیتے ہیں، گھر والوں کی گواہی مشکل ہوتی ہے. نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام کی زوجہ محترمہ فرماتی ہیں، اس لیے اللہ کے رسول علیہ السلام، انک لتصل الرحم وتصدق الحدیث وتحمل الکل وتکسب المعدوم وتقری الضیف وتعین علی نوائب الحق. اللہ آپ کی مدد کرے گا، بے یار و مددگار نہیں چھوڑے گا. اس وجہ سے آپ ہمیشہ صلہ رحمی کرتے ہیں، آپ ہمیشہ سچ بولتے ہیں، آپ دوسروں کا بوجھ اٹھاتے ہیں، آپ مہمان نوازی کرتے ہیں، آپ بے یار و مددگار معاشرے کے پسے ہوئے طبقات اور کمزور لوگوں کے ساتھ تعاون کرتے ہیں، اور حق پہ چلتے ہوئے کسی پہ مصیبت اور پریشانی آئے آپ اس کے مددگار ہوتے ہیں. یہ صفات جس میں ہو عرش والا کبھی اسے بے یار و مددگار نہیں چھوڑتا. ان میں سے ایک ایک بات کی بڑی وضاحت ہو سکتی ہے، لیکن صرف ایک بات، صلہ رحمی نبی کریم علیہ السلام کرتے، رشتہ داروں سے اچھا سلوک. اور کتنے دور کے رشتہ داروں سے؟ آج تو سگے بھائیوں سے اچھا سلوک مشکل ہے، بہنوں سے اچھا سلوک مشکل ہے. ماں باپ تنگ ہیں، شکایات کر رہے ہیں، اور رشتہ داریاں دور کی، ان کے تو نام ہی یاد نہیں. لیکن نبی کریم علیہ السلام نے کتنی دور کی رشتہ داری کے بارے میں بھی تلقین فرمائی. ارشاد فرمایا، میری امت کے لوگوں، ایک وقت آئے گا تم مصر کو فتح کرو گے، اور جب مصر فتح ہو جائے مصر والوں سے اچھا سلوک کرنا. کیوں؟ ان لہم ذمۃ ورحمہ، مصر والوں سے اس لیے اچھا سلوک کرنا کہ ان سے ہماری رشتہ داری ہے. کہ جی مصر والوں سے ہماری رشتہ داری ہے. نبی کریم علیہ السلام کی کیا رشتہ داری ہے مصر والوں سے؟ کتنی دور کی رشتہ داری. حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ الصلاۃ والسلام، ان کی والدہ محترمہ حضرت ہاجرہ علیہ السلام
وہ مصر سے، اور نبی کریم علیہ السلام کا نسب بھی حضرت اسماعیل علیہ السلام سے جا کے ملتا ہے، یعنی کئی نسلیں پہلے میرے جو جد اعلیٰ اسماعیل علیہ السلام، ان کی والدہ ابراہیم علیہ السلام کی بیوی وہ مصر سے ہے، اس لیے مصر والوں سے ہماری رشتہ داری ہے، ان سے اچھا سلوک کرنا۔ اور آپ کا جو بیٹا تھا ابراہیم بچپن میں ہی وفات ہو گئی، اس کی والدہ حضرت ماریہ قبطیہ وہ بھی مصر سے، اس لیے مصر والوں سے اچھا سلوک کرنا۔ حضرات، ہم اس سے اندازہ لگا سکتے ہیں کتنی دور کی رشتہ داری، صدیاں پہلے کی۔ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا ان سے اچھا سلوک کرنا یہ اچھے اخلاق کی علامت ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کے اخلاق کو بہتر فرمائے اور ہمیں برے اخلاق سے محفوظ فرمائے۔ اللہ تعالیٰ آج کے اس پروگرام کا اہتمام کرنے والے، کسی بھی طرح حصہ ڈالنے والے، تشریف لانے والے سب کو جزائے خیر عطا فرمائے اور سب کے حصے کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے۔ بہت ہی خوبصورت انداز میں اچھے اخلاق کے حوالے سے گفتگو فرما رہے تھے پروفیسر ڈاکٹر عبدالرزاق ظہیر صاحب۔